أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنه من عبادنا المؤمنين ثم أغرقنا الآخرين وإن من شيعته لإبراهيم إذ جاء ربه بقلب سليم إذ قال لأبيه وقومه ماذا تعبدون اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ہے کہ میں نے سورہ صافات جو قرآن مجید کا 37 نمبر کا سورہ ہے اس کی 5 آیات کی تلاوت کا شرف حاصل کیا۔ آیات کے نشانات ہیں 81 سے لے کر 85 تک۔ آیت نمبر 81 کا ترجمہ یہ ہے کہ بے شک وہ ہمارے مومن بندوں میں سے تھے۔ یہ مرتبہ و فضیلت انہیں اس ایمانی مرتبے کی وجہ سے ملی جس پر وہ فائز تھے۔ ایمان و یقین وہ بنیاد ہے جس پر عشق، جہاد، فنا فی اللہ کا جذبہ وجود میں آتا ہے۔ ایمان کی جس درجے پر حضرت نوح علیہ السلام فائز تھے اس پر فائز ہونے والی چند ہستیاں اولاد نوح علیہ السلام میں مل جاتی ہیں۔ آیت نمبر 82 کا ترجمہ یہ ہے کہ پھر ہم نے دوسروں کو غرق کر دیا۔ نوح علیہ السلام اور ان پر ایمان لانے والوں کے علاوہ باقی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے طوفان میں غرق کر دیا جو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے عبرت بن گئے۔ آیت نمبر 83 کا ترجمہ یہ ہے اور ابراہیم علیہ السلام یقیناً نوح علیہ السلام کے پیروکاروں میں سے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام حضرت نوح علیہ السلام کے شیعہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ آپ علیہ السلام نے نوح علیہ السلام کا مشن آگے بڑھایا اور اس راستے میں پیش آنے والی مشکلات کا نوح علیہ السلام کی طرح مقابلہ کیا۔ توحید کی راہ میں نوح علیہ السلام کا جہاد طویل ہونے کی وجہ سے منفرد تھا۔ ابراہیم علیہ السلام کا جہاد کٹھن ہونے کی وجہ سے منفرد تھا۔ پیروکار اپنے پیروں سے بہتر ہو سکتا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام سے افضل ہیں۔ شیعہ کی تعریف میں شیخ مفید کی تعریف جامع ہے۔ وہ فرماتے ہیں کہ تشیع اصل لغت میں اس پیروی کو کہتے ہیں جو دیانتداری اور اپنے پیروں سے محبت اور اخلاص کے ساتھ ہو۔ اس بنا پر ہر پیروی کو تشیع نہیں کہتے بلکہ اپنے پیروں سے محبت کے ساتھ پیروی کرنے کو کہتے ہیں۔ یہ تعریف قرآن مجید کی اس آیت سے نکلتی ہے کہ ھذا من شیعتہ و ھذا من عدوہ۔ یہ سورہ قصص قرآن مجید کا 28 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 15 ہے کہ ایک ان کی قوم میں سے تھا اور دوسرا ان کے دشمنوں میں سے تھا۔ اس آیت میں شیعہ دشمن کے مقابلے میں ذکر ہوا ہے، لہذا شیعہ وہ ہے جو دل میں اپنے پیروں سے محبت رکھتا ہے۔ اگلی آیت میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کے شیعہ نوح علیہ السلام ہونے کی وجہ اور علت بیان فرمائی کہ اذ جاء ربہ بقلب سلیم، جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے گا۔ اس جگہ وجہ اور علت بیان کرنے کے لیے ہے، جیسے اس آیت میں وَلَن يَنفَعُكُمُ الْيَوْمَ إِذ ظَلَمْتُمْ أَنَّكُمْ فِي الْعَذَابِ مُشْتَرِكُونَ، اور جب تم ظلم کر چکے تو آج ندامت تمہیں فائدہ نہیں دے گی، عذاب میں تم سب یقیناً شریک ہو۔ یہ سورہ زخرف جو قرآن مجید کا 43 نمبر کا سورہ ہے اس کی آیت نمبر 39 ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے درمیان کتنی مدت کا فاصلہ ہے؟ کوئی مستند رائے قائم نہیں ہو سکتی۔ اکثر نے بغیر کسی سند کے لکھ دیا ہے کہ یہ فاصلہ 2600 سال کا ہے، اور صاحب جامع الاصول لکھتے ہیں یہ فاصلہ 1142 سال ہے۔ البتہ قرآنی آیات سے یہ بات واضح ہو جاتی ہے کہ حضرت نوح اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی درمیانی مدت میں حضرت ہود علیہ السلام اور حضرت صالح علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ ہود علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ قَوْمِ نوح۔ یہ سورہ اعراف ہے، قرآن مجید کا 7 نمبر کا سورہ اس کی آیت نمبر 69 میں ارشاد ہوا اور یاد کرو قوم نوح علیہ السلام کے بعد اس نے تمہیں جانشین بنایا۔ اور صالح علیہ السلام کے بارے میں فرمایا وَاذْكُرُوا إِذْ جَعَلَكُمْ خُلَفَاءَ مِن بَعْدِ عَادٍ۔ سورہ اعراف کی آیت نمبر 74 ہے۔
ارشاد ہوا اور یاد کرو جب اللہ نے قوم عاد کے بعد تمہیں جانشین بنایا۔ آیت نمبر 84 کا ترجمہ یہ ہے کہ جب وہ اپنے رب کی بارگاہ میں قلب سلیم لے کر آئے۔ قلب سلیم یعنی وہ دل جس میں غیر اللہ کی کوئی جگہ نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کا مظاہرہ اس وقت کیا جب آپ علیہ السلام کو آتش نمرود میں ڈالنے کے لیے منجنیق پر آویزاں کیا گیا تھا۔ اس وقت جبرائیل علیہ السلام نے آ کر پوچھا کوئی حاجت ہے؟ تو آپ علیہ السلام نے فرمایا اما الیک فلا، حاجت تو ہے مگر تجھ سے نہیں ہے۔ یہ مستدرک الوسائل کی 30 جلد میں لکھا ہوا ہے۔ چنانچہ حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے روایت ہے کہ قلب سلیم وہ ہے کہ اپنے رب سے اس حال میں ملاقات کرے کہ اس کے دل میں اس کے سوا کوئی نہ ہو۔ دیگر روایت میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال ہوا قلب سلیم کیا ہے؟ فرمایا دین کو بغیر شک و مفاد کے اختیار کرے اور دکھاوے کے بغیر عمل کرے۔ آیت نمبر 85 کا ترجمہ یہ ہے کہ جب انہوں نے اپنے چچا اور قوم سے کہا تم کس کی پوجا کرتے ہو، اس مضمون کی آیت کی تشریح سورہ نام کی آیت نمبر 74 میں تفصیل سے ہو چکی ہے، اس لیے ہم اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔